گا، پیسہ اور ضائع ہوگا، اور اتنا پیسہ ضائع ہونے کے بعد تعلیم کیا صفر ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آج لوگ مہنگائی کی وجہ سے اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکال رہے ہیں، اتنے پریشان ہیں، لاکھوں بچے اسکولوں میں نہیں ہیں، مگر آپ سرکاری اسکولوں میں آپ کہتے ہیں کہ ہم مفت تعلیم دیتے ہیں، اس مفت تعلیم کو وہ حاصل کرنے کو تیاری نہیں ہے۔ کیوں؟ نظام ہی نہیں ہے۔ وہاں گائے، بیل، بکریاں، گدھے وہاں پر ہمیں اسکولوں میں نظر آتے ہیں۔ آپ نے ہزاروں اسکولوں کو بند کر دیا، پھر اس کے بعد بھی آپ پہلے، سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ 1.5 لاکھ اساتذہ کا صحیح معنوں میں حساب کتاب کیا جائے، ان کو فارغ کیا جائے، پھر نئے قابل ترین ٹیچر اگر آپ لائیں، اگر یہ 58,000 سے 60,000 جو آپ نے 58,000 آپ نے بھرتیاں کی اور 2,500 آپ بھرتی کریں گے، ان میں درستگی آئے تو پھر بہتری آئے گی۔ مگر یہ بہتری ہم نے کئی مرتبہ ہم نے دیکھا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ تعلیم کے لیے جو بجٹ رکھا گیا، اس تمام بجٹ کا زیادہ تر حصہ انہی چیزوں میں جاتا ہے۔ بچوں کو پاس کتابیں نہیں ہوتی ہیں، اور یہاں پر بجٹ میں مفت فراہمی یعنی کتب کی مفت فراہمی کے لیے بجٹ رکھا گیا، مگر وہ مفت فراہمی کہاں ہے؟ وہ کتابیں ہمیں بچوں کے ہاتھوں میں نظر نہیں آتی، وہ کباڑ کی دکان میں ردی کے بھاؤ میں ہمیں ملتا ہے۔ وہاں ردی کے کباڑ کی دکان میں ردی کی صورت میں ہمیں وہاں پر کباڑ کی دکانوں میں وہ کتابیں ملتی ہیں۔ کیوں کیا وجہ ہے؟ یہ بجٹ کیا اس لیے پاکستانیوں کا قوم، سندھ عوام کا قوم کیا بوجھ ہم اس لیے برداشت کر رہے ہیں؟ وہ سود کا بوجھ الگ سے، قرضوں کا بوجھ الگ سے، اور اتنا سارا بوجھ برداشت کرنے کے بعد ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں ہوتی، وہ ردی کی دکانوں میں کتابیں ہمیں ملتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے 23,000 سے زیادہ اسکولوں میں بجلی کا بھی نظام نہیں ہے، پانی کا نظام بھی نہیں ہے۔ کیا یہ سارا کچھ ٹھیک کر دیا گیا؟ یعنی پانی کا نظام اسکولوں کا ٹھیک ہو گیا، بجلی کا نظام ٹھیک ہو گیا۔ اچھا پھر کیا ہے کہ وہ پرائمری کی اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا، مڈل اسکولوں کو سیکنڈری اسکول کا درجہ دے دیا گیا، اچھی بات ہے، مگر یہ کس کو کیا درجہ دے رہے ہیں؟ جس کی چار دیواری نہیں ہے، جس میں واش روم نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، اس کو اپ گریڈ کر دیا گیا۔ بھائی اس کا نظام کیا؟ اس میں کون پڑھے گا؟ بچے پڑھیں گے یا حیوان پڑھیں گے؟ یہ کاغذات میں اس کو اوپر کر دیا گیا، صرف لکھ دیا گیا، مڈل سے سیکنڈری سے آپ اوپر کر دیا آپ نے۔ تو یہ جو آپ نے ان کو اپ گریڈ کیا ہے تو تعلیمی لحاظ سے اپ گریڈ کرے، تعلیمی نظام تو ان میں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ہماری عوام ہے، بالخصوص نوجوان طبقہ جو تعلیمی یافتہ ہے، جو پرائیویٹ اسکولوں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اپنی تعلیم اپنی مدد آپ کرتے ہیں، یہ طبقہ ہمارا دن بہ دن بے روزگار ہے، ان کے لیے کوئی روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ دیکھیں آپ نے تنخواہوں میں اضافہ کیا، ٹھیک ہے، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا، اور یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اضافہ ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ ان کی تو ایک فکس تنخواہ ہے، موجود ہے، اس میں آپ اضافہ کر رہے، ٹھیک ہے کریں آپ، ان کا حق ہے، ٹھیک ہے کر رہے، مہنگائی ہے، مہنگائی کے آثارات سب پہ مرتب ہو رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، مگر آپ کی 6 کروڑ عوام، سندھ کی 6 کروڑ عوام میں کتنے ملازمین ہیں سرکاری؟ بس 7 لاکھ، 8 لاکھ، 10 لاکھ لگا لے اور 50 لاکھ لگا لے، 5.5 کروڑ عوام کے لیے مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے کارخانوں کو، ہم نے فیکٹریوں کے مالکان کو ہم نے یہ پابند کر دیا ہے کہ وہ ان کی تنخواہیں بڑھائیں، بس آپ نے جملہ کہہ دیا، اور کیا آپ کے پاس جادو کی چھڑی ہے کہ بس آپ کہہ دیں گے اور لگا دیں گے اور ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہوگا، نہیں ہوا ہے، نہ آپ کی جانب سے کوئی اس حوالے سے کوئی کارکردگی نظر آئی ہے کہ آپ 5.5 کروڑ عوام سندھ کی، آپ ان کے جو جہاں پر وہ کام کرتے ہیں ان کو صحیح معاوضہ ملے۔ نہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ فیکٹریوں میں، کارخانوں میں جہاں 200 افراد کام کر رہے ہیں تبھی 50 افراد کام کر رہے ہیں،
جہاں ان کی تنخواہیں بڑھانی تھی وہاں کم ہو گئے ہیں، وہ روڈوں پہ آ گئے ہیں، وہ پریشان ہو گئے ہیں۔ تو مہنگائی کم کرنے کے لیے لازم ہے کہ آپ نے یہ ریٹ کا، آپ نے یہ جو تنخواہیں میں اضافہ کیا، مہنگائی کم نہیں ہوگی۔ آپ نے ریٹوں کے لسٹوں پر کام کیا، کہاں ہیں آپ کے جو ریٹوں کے لسٹوں کو درست کرنے والی ٹیم؟ نہیں یہ نظر آتی ہے۔ جس کی مرضی، جس طرح کی مرضی، ایک ہی شے ایک دکان سے 200 روپے کی، وہی چیز دوسرے دکان سے 400 روپے کی ہے، وہی چیز آگے جائے تو 600 روپے کی ہے۔ جس کی مرضی جتنے چیز جس مقدار میں بیچے، جس انداز میں بیچے۔ ہمیں حکومت بالکل فیل نظر آ رہی ہے، ادارے بالکل فیل نظر آ رہے ہیں، نااہل نظر آ رہے ہیں۔ ناکامی کا یہ پلندہ، یہ جو 15 سال سے آپ نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے، یہ مزید آپ اس بجٹ کو جتنا بڑھائیں گے اتنی پریشانی آئے گی، کیونکہ پھر آپ اس کو سنبھال ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور یہ تعلیم کے حوالے سے بات ہوئی، صحت کے حوالے سے 214 ارب روپے آپ مختص ہوئے۔ بات یہ ہے کہ کیا 15 سالوں میں کوئی ایک بڑا ہاسپٹل، ایک بڑا ہسپتال جس میں تمام سہولیات موجود ہو، کیا 15 سالوں میں کوئی ایک ہاسپٹل بنایا گیا جس میں تمام چیزیں میسر ہوں؟ آپ کہیں گے جی جناح ہے، جناح تو جب سے جناح ہے تھا، جناح ہے، سیول ہے، عباسی ہے، یہ بڑے ایک نام ہے، وہی ہے۔ اچھا وہ کیا ہے؟ وہ پورے کراچی کے لیے کافی ہے؟ اسی طرح سندھ کے باقی شہروں میں اکا دکا ایک ہاسپٹل، اور اس میں بھی وہ بیچارے جو بیمار ہوتے ہیں۔ ابھی مجھے بتائیں کہ جناح ہاسپٹل کسی کو جانا ہو، بلدیہ ٹاؤن سے کتنا بڑا مسافت ہے، اورنگی ٹاؤن سے